بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت کی بڑی فضیلت اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ صحابی رسول سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خدمت میں 3 تابعین پہنچے، حاضر ہوئے۔ ان کے نام بھی آپ نوٹ فرما لیں، یزید بن حیان، اور دوسرے کا نام حسین بن صبرہ، اور تیسرے کا نام عمر بن مسلم۔ یہ تینوں سفر کر کے پہنچے ہیں سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ جا کر عرض کرتے ہیں، اے زید، لقد لقیت خیرا کثیرا، کہ آپ خیر کثیر کو پہنچے ہیں، آپ نے بہت ساری بھلائیوں کو اکٹھا کر لیا۔ آپ کی تو کیا تعریف ہے، بڑی خوبیاں ذکر کی، اور ان خوبیوں کی وجہ کیا ذکر کی کہ کیسے آپ نے خیر کثیر اکٹھا کر لیا، کیسے بہت ساری بھلائیوں کو جمع کر لیا۔ تو وہاں وہ ارشاد 4 باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے زید، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی فضیلت آپ کی یہ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ اور آپ کی دوسری فضیلت یہ ہے وَسَمِعْتَ حَدِيثَهُ، آپ نے براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے الفاظ سنے ہیں، پیاری حدیثیں سنی ہیں۔ اور آپ کی تیسری فضیلت یہ ہے وَغَزَوْتَ مَعَهُ، کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ کے ساتھ مل کر غزوات کیے ہیں، جہاد کیا ہے۔ چوتھی فضیلت آپ کی یہ ہے کہ وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ، آپ نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نمازیں پڑھی ہیں۔ اور یہ چاروں فضیلتیں ہمیں حاصل نہ ہو سکیں۔ آپ نے دیدار بھی کیا، حدیثیں بھی سنی، غزوات بھی ساتھ مل کر کیے، اور نبی علیہ الصلوۃ کے پیچھے نمازیں بھی ادا کی ہیں۔ اے زید، لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا، اے زید آپ تو خیر کثیر کو پہنچے، بڑی ساری بھلائیوں کو اکٹھا کر لیا، بہت ساری خیر کو آپ نے جمع کر لیا، لہٰذا ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اے زید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہمیں بھی سنا دو جو آپ نے براہ راست ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ تو سیدنا زید بن ارقم تڑپ اٹھے، کہنے لگے کہ اے حسین بن صبرہ، یہ ساری فضیلتیں بیان کرنے والے، یہ سوالات کرنے والے، میں اللہ کی قسم ہے بوڑھا ہو چکا ہوں، اور میرا موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ پھر ایک حدیث سن لو، میں حج کے سفر پہ واپسی پر آ رہے تھے، مکہ اور مدینہ کے درمیان میں خم نامی ایک تالاب ہے جس کو غدیر خم کہا جاتا ہے۔ وہاں جب پہنچے تو اس کے کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ و نصیحت فرمائی، لوگوں کو بہت سارے پیغامات دیے۔ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت اور ایک پیغام امت کے نام یہ بھی تھا جو میں ابھی آپ کو سنانے والا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ کا قاصد پیغام لے کر میرے پاس آ جائے، میں ایک انسان ہونے کے ناطے میں اس کے پیغام کو قبول کر لوں اور اللہ کے پاس پہنچ جاؤں۔ یاد رکھنا، میں تمہارے اندر 2 بہت بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، عظیم نعمتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک کا نام ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور قرآن مجید کے اندر نور ہے، ہدایت ہے، بہت ساری روشنی ہے، کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ میرے صحابہ، دوسری چیز تمہارے اندر میں اپنے گھر والے یعنی اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں بلکہ 3 مرتبہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے، میرے صحابہ، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ میرے صحابہ، میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے متعلق تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ یہ اہل بیت کا جب تذکرہ کیا تو سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال پوچھتے ہیں حسین بن صبرہ رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ اے زید، کیا نبی کی ازواج امہات المومنین وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ کے صحابی سیدنا زید فرمانے لگے، تمام ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں، اور وہ بھی اہل بیت ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ پلٹ کر پھر سوال کیا حسین بن صبرہ نے، اے زید، وہ کون لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے اور وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں؟ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 خاندانوں کا نام لیا۔
سیدنا زید فرمانے لگے اے حسین بن صبرہ نوٹ کر لے، علی کا سارا خاندان اہل بیت میں شامل ہے، آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس، یہ 4 خاندان، عباس کی اولاد، جعفر کی اولاد، اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کی اولاد، یہ سارے کے سارے وہ خاندان ہیں جن پر اللہ نے صدقے کو حرام کر دیا ہے، یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو محترم سامعین، حاضرین و ناظرین، اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اہل بیت کے اندر اہل بیت کی فضیلت کس قدر زیادہ ہے۔ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی کہہ کر اہل بیت کی فضیلت کو، شان کو، مقام کو، مرتبے کو اجاگر کر دیا ہے۔ تو ہمارا اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، ان خاندانوں کے ساتھ پیار کرنا، ان کے نقش قدم پہ چلنا میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر اس میں ذرا برابر بھی کمی آئی تو یاد رکھنا پھر ایمان مکمل نہیں ہوگا، ایمان میں کمی آئے گی، ایمان میں جب کمی آئے گی تو پھر جنت کا داخلہ نہیں ملے گا۔ اس لیے اہل بیت کے ساتھ بڑھ چڑھ کر محبت کا اظہار کیا کریں، جو اعمال اہل بیت نے کیے ہیں ان کو سینے سے لگایا کریں، انہی کے ساتھ پیار کیا کریں اور ان کے نقش قدم پہ چلا کریں۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی بہتری ہوگی، آخرت بھی اللہ تعالیٰ بہتر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔